افغان طالبان کے زبانی دعووں اور یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات رک نہیں رہے ہیں اور پاکستانی حکومت کے مطابق العدم تحریک طالبان سمیت دیگر دہشت گرد تنظیمیں اب بھی آزادی سے افغان سرزمین سے آپریٹ کر رہی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف اقدامات نہیں اٹھاتے تو یہ کام پاکستان خود کرے گا، چاہے پاکستان کو افغان سرزمین کے اندر ہی کارروائیاں کیوں نہ کرنی پڑیں۔ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ کچھ واقعات کے بعد گزشتہ رات پاکستان نے ایک دفعہ پھر پاک افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایکسپر پوسٹ کے مطابق پاکستان نے پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنۃ الخوارج کے ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر نہایت درستگی اور محتاط انداز میں حملے کیے ہیں، جن میں بھارتی سرپرستی میں کارروائی کرنے والے 26 خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ عطا تارڑ کے مطابق پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر یہ حملے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد کیے گئے ہیں، جن میں 9 جون کو موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی پوسٹ پر حملہ، 2 جون کو شمالی وزیرستان میں فوجی پوسٹ پر خودکش کار حملہ اور 9 مئی کو بنوں میں پولیس اسٹیشن پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ عطا تارڑ کی پوسٹ کے مطابق معتبر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے سلیکٹیو کیمپس اور ٹھکانوں کو نہایت درستگی سے نشانہ بنایا گیا۔ 4 اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے، جن میں ایک ٹریننگ سینٹر، ایک خفیہ ٹھکانہ، اسلحے کا ایک ذخیرہ اور فتنۃ الخوارج کے کمانڈر علیم خان خوشحالی اور کمانڈر اختر محمد جانی خیل کے مراکز شامل تھے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور ان کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے بیان میں دہشت گردی کے حالیہ 3 واقعات کا ذکر کیا ہے، جن میں ایک واقعہ گزشتہ روز پشاور میں پیش آیا تھا۔ ایف سی کی ایک دور دراز علاقے میں واقع پوسٹ پر دہشت گرد قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی اور 8 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ اس حملے کے دوران ایف سی کے 6 اہلکار شہید ہو گئے اور 4 اہلکار زخمی بھی ہو گئے۔ شہید اہلکاروں کی پشاور میں نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 2 جون کو سیکورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں فوجی پوسٹ پر دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی تھی اور پوسٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی بارودی مواد سے بھری گاڑی تباہ کر دی تھی اور ٹی ٹی پی کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عطا تارڑ نے دہشت گردی کے جس تیسرے واقعے کا حوالہ دیا ہے وہ 9 مئی کو خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پیش آیا تھا۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پولیس پوسٹ سے ٹکرا دی تھی اور زوردار دھماکہ ہوتے ہی دہشت گردوں نے مختلف اطراف سے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ بھی شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے اور 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پاکستان کا یہ دیرینہ موقف رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اور افغان طالبان سہولت کاری کرتے ہیں، لیکن افغان طالبان پاکستان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور ہیلے بہانوں اور جوابی الزامات سے کام لیتے ہیں۔ پاکستان بار بار یہ کہتا آیا ہے، اسی لیے پاک افغان تنازع کے حل کے لیے کئی بااثر ممالک کی ثالیثی بھی بے نتیجہ رہی ہے، جس میں چین بھی شامل ہے۔ آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان سامنے آنے سے پہلے آج صبح ہی افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ رات پاکستانی فوج نے افغانستان کی فضائی حدود کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی ہے اور افغانستان کے صوبے کنڑ، خوست اور پکتیکا میں عام شہریوں کے گھروں پر بمباری کی ہے، جن میں 11 بچے، ایک خاتون اور ایک بزرگ شہری مارے گئے ہیں، جبکہ 14 دیگر شہری زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان افغان طالبان کے عام شہریوں کی ہلاکتوں سے متعلق اس دعوے کو جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دے رہا ہے۔ وفاقی وزارت اطلاعات نے ایکس پر اپنے فیکٹ چیکر نامی ہینڈل سے پوسٹ میں ذبیح اللہ مجاہد کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ طالبان سے وابستہ اکاؤنٹس اور افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے کیا گیا ہے، جو پروپیگنڈا پھیلانے اور سویلینز کی ہلاکتوں سے متعلق من گھڑت بیانیے گھڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج اپنے دہشت گردوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو ایسے مقامات پر رکھیں جہاں ان کی اپنی فیملیز اور دیگر سویلینز بھی رہتے ہوں، تاکہ انہیں کولیٹرل انشورنس کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ بیان کے مطابق کولیٹرل ڈیمیج سے متعلق ایسے بیانیے پاکستان کو اپنے دفاعی اقدامات سے نہیں روک سکتے، جن کا مقصد دہشت گردوں کی ان محفوظ پناہ گاہوں اور لاجسٹک سپورٹ کا خاتمہ کرنا ہے جہاں سے وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کی کارروائیاں نہایت درست، محتاط اور مصدقہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ سچ ہمیشہ جھوٹ پر غالب آتا ہے۔ پاک افغان کشیدگی کئی مہینوں سے ایک ہی سطح پر ہے اور کئی اہم ممالک بھی ثالثی کی مسلسل کوششوں کے باوجود اس کشیدگی میں کمی لانے میں ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے مطالبات کے برعکس
कलअदम टीटीपी के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इकदामात करने से मुसलसल गुरेज कर रहे हैं और सिर्फ ज़बानी बयानात के जरिए पाकिस्तान को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि खुद अफगान तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने टीटीपी को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर हमले करना बंद कर दे और सरहद से दूर हट जाए, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तालिबान के अमीर एक फतवा जारी करके टीटीपी की बैत ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों जब तालिबान अमीर का यह बयान सामने आया था तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि यह पैगाम अभी तक सिर्फ मीडिया पर ही है, अमली तौर पर और ज़मीनी सतह पर अफगान तालिबान की जानिब से कलअदम टीटीपी की हिमायत में कोई कमी नहीं आई है। मीडिया के बजाय अफगान तालिबान की आला क़यादत की तरफ से बराह रास्त ये पैगाम आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान तालिबान इतने ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स देते हैं कि उन पर एतबार करना ख़तरनाक होगा।